آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 1 تا 2 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورت کا تعارف۔ اس سورہ کا نام سورہ یونس ہے۔ اس کے آخری سے پہلے رکوع میں اللہ تعالی جل شانہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی اور ایمان لانے کا مختصر تذکرہ کیا ہے۔ اسی نسبت سے اس کا نام سورہ یونس ہے۔ اس سورہ کا ایک نام الف لام را بھی ہے، جو کہ سورہ کے پہلے لفظ سے اخذ کیا گیا ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک یہ سورت بھی طوال مفصل میں سے ہے۔ یہ سورہ مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی، لہذا مکی سورہ کہلاتی ہے۔ اس کی 109 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ یہ سورہ 1082 الفاظ اور 6567 حروف پر مشتمل ہے۔ وجہ تسمیہ اور ما قبل سے ربط و مناسبت۔ اس صورت میں حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ واحد ایسی قوم تھی جس کے سارے افراد عذاب کے آثار دیکھ لینے کے بعد ایمان لے آئے اور ان سے عذاب ٹل گیا۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہے۔ گزشتہ سورت میں توحید رسالت اور آخرت کے منکرین سے جہاد کا تذکرہ تھا۔ اس صورت میں انہی دلائل و براہین سے قائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سورہ توبہ میں جہاد کا بیان تھا۔ اس صورت میں مقصد جہاد یعنی توحید کا بیان ہے۔ اس صورت کا مرکزی موضوع اللہ رب العزت کی قضاء اور تقدیر پر ایمان لانے کا بیان ہے۔ صورت میں اللہ رب العزت کی قدرت کے ایسے دلائل ذکر کیے گئے ہیں جو انسانی فطرت کو توحید خداوندی کی، انسانی زندگی کے ایسے واقعات و تجربات بیان فرمائے جن سے انسانوں کو روزانہ واسطہ پڑتا ہے اور اس کے پہچان عطا کرتے ہیں۔ اس کے ضمن میں انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ گزشتہ ہلاک شدہ قوموں کے انجام کو ذکر فرما کر موجودہ لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم، اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین۔ اس سورہ کی ابتدا حروف مقطعات الف لام را سے ہوئی ہے، جن کے متعلق مفسرین کرام کی مختلف آراء ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں آنے والے اس قسم کے مفرد حروف یا تو اللہ تعالیٰ کے کسی اسم پاک کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا ان میں قرآن پاک کی کسی خاص بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ البتہ بعض مفسرین مختلف حروف کی مختلف تشریح بھی کرتے ہیں۔ مثلا یہ کہ الف لام سے اللہ مراد ہے اور را سے اللہ کی رافت رحمت کا اظہار ہوتا ہے، تو گویا الف لام را کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، دیکھو میں نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنی رافت اور رحمت کے ساتھ کتنا اچھا کلام نازل فرمایا ہے۔ تل کا یہ آیات ہیں۔ بہرحال آیت مبارکہ میں لفظ آیات سے مراد اس سورہ کی آیتیں بھی ہو سکتی ہیں اور قرآن پاک کی متعلق آیات بھی مراد لی جا سکتی ہیں۔ فرمایا اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حکیم ہے، یعنی وہ کتاب جو محکم، مضبوط اور پکی ہے۔ قرآن پاک میں بعض چیزیں حکم ہیں اور بعض متشابہات پر صرف ایمان لانا ضروری ہے، جبکہ محکمات پر ایمان لانے کے علاوہ ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ پھر جہاں کہیں شک شبہ پڑ جائے تو ایسی باتوں کو محکمات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر محض متشابہات کے پیچھے پڑے رہیں گے اور ان کو قریدنے کی فضول کوشش کرتے رہیں تو گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔ بعض لوگ متشابہات کو غلط معانی پہنا کر گمراہ ہوئے۔ قرآن پاک کے آیات اور الفاظ کو غلط معانی دینے والے لوگ پہلے زمانے میں بھی موجود تھے اور ہمارے زمانے میں بھی پرویزی، چکڑالوی، قادیانی وغیرہ گمراہ فرقے موجود ہیں جو قرآن کی تعویلیں کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہدایت پانے کی بجائے گمراہی کی کھائیوں میں جا گرتے ہیں۔ ہماری عقلیں چونکہ ناقص ہیں
لہذا میں متشابہ آیات میں الٹی سیدھی تعویلیں کرنے کی بجائے ان محکم آیات کی روشنی میں راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ پھر بھی جو بات سمجھ میں نہ آئے تو اس پر محض ایمان لا کر اسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب کوئی بات اللہ کے نبی سے قطعی طور پر پایا ثبوت کو پہنچ جائے تو اس پر عمل کرنا چاہیے، خواہ وہ چیز ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ ہمارا فرض اس پر ایمان لانا ہے۔ الکتاب الحکیم، کتاب حکیم کی، حکمت والی کتاب کی۔ الحکیم کتاب یعنی قرآن مجید کی صفت ہے۔ اس کے ایک تو وہی معنی ہیں جو ترجمے میں اختیار کیے گئے ہیں، اس کے اور بھی کئی معانی کیے گئے ہیں۔ مثلا المحکم یعنی یہ عظیم الشان آیات کتاب حکیم کی آیات ہیں۔ الحکیم کمال حکمت والی کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ دانائی اور حکمت سے بھری ہوئی ہے، اس کی کوئی بات نہ خطا ہے نہ عقل کے خلاف اور نہ کم تر درجہ کی، بلکہ ہر بات ہی کمال عقل و دانش پر مبنی ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ کتاب انتہائی محکم اور مضبوط ہے، اس کی آیات میں کوئی باہمی اختلاف نہیں، نہ ہی اس کے حلال و حرام اور حدود و احکام کبھی منسوخ ہوں گے۔ یعنی حکیم بمعنی محکم یعنی اختلافات میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب۔ یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے ہیں۔ اس سورہ کے مخاطب وہ قریش مکہ ہے جو اللہ کے متعلق بھی غلط قسم کا تصور رکھتے تھے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اور آپ کی دعوت قبول کرنے کی بجائے اسلام کی تعلیم اور قرآنی آیات پر طرح طرح کے اعتراضات وارد کر رہے تھے، اور عملاً مسلمانوں پر اتنی سختیاں اور مظالم ڈھا رہے تھے کہ ان کا عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ اکانا کیا ہے؟ للناس لوگوں کے لیے، عجباً تعجب کی بات۔ فرمایا اکان للناس عجباً یعنی آخر اس میں تعجب اور حیرت کی کون سی بات ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے عذاب سے ڈرانے اور فلاح و سعادت کی راہ دکھانے کے لیے خود انہی میں سے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا گیا۔ تعجب کی بات تو تب ہوتی کہ ان کا پروردگار ان کی ہدایت کا کوئی سامان نہ کرتا یا ان میں کسی جن یا فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتا، کیونکہ فرشتہ یا جن انسانوں کے لیے نمونہ عمل بن ہی نہیں سکتا۔ ان یہ کہ اوحینا ہم نے وہی کی الی رجل ایک آدمی کی طرف، منہم ان میں سے۔ نبوت کے ساتھ رجل کا لفظ قرآن پاک میں کثرت سے آیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نبوت کا تاج ہمیشہ مردوں کے سر پر رکھا ہے، کسی عورت کو نبوت کا منصب عطا نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ عورتوں کے ذمہ ہمیشہ آسان کام لگائے جاتے ہیں، جبکہ کار نبوت بڑا مشقت طلب کام ہے۔ البتہ نبوت کے بعد دوسرا بڑا درجہ صدیقیت کا ہے، جو بعض عورتوں کو بھی نصیب ہوا ہے۔ عورت کے منصب نبوت سے محرومی کو اس کی توہین پر محمول نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ تقسیم کار مرد و زن کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کے عین مطابق ہے۔ اللہ نے عورت میں مشقت برداشت کرنے کا مادہ مرد کی نسبت کم رکھا ہے، اس لیے ان کے فرائض نسبتاً کم محنت طلب ہیں۔ محنت مزدوری، کھیتی باڑی، جہاد وغیرہ مردوں کے ذمہ ہے، جبکہ عورتوں کو امور خانہ داری کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اسی طرح نماز باجماعت، نماز جمعہ، نماز عیدین جیسے اجتماعی امور میں تو عورت کا استثناء حاصل ہے۔ عنان حکومت جیسے کٹھن کام بھی مردوں کے ذمہ ہے۔ نظام حکومت میں عورتوں کو گھسیٹ کر لے جانا انگریز کی سنت ہے یا داہریوں کا خاص ہے، جبکہ دین حق اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم گھر میں بیٹھ کر اپنی ذمہ داری کے کام انجام دو۔ عورتیں اپنے گھروں میں بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر سکتی ہیں۔ امہات المومنین نے مخلوق کے لیے تعلیم کا فریضہ نہایت احسن طریقے سے انجام دیا، مگر کسی ام المومنین نے امور حکومت میں کبھی کوئی عہدہ قبول نہیں کیا، نہ ہی یہ مثال صحابیات میں کہیں ملتی ہے۔ عورت کو ممبری، وزارت اور امارت تک لے جانا یورپ کی تعلیم کا اثر ہے۔ انذر کہ آپ ڈرائیں، الناس لوگوں کو، وبشر اور خوشخبری دیں، الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے اس بات کی کہ ان بے شک لہم ان کے لیے قدم صدق مرتبہ سچائی کا عند ربہم ان کے رب کے پاس۔ فرمایا ان لہم قدم صدق، قدم کا معنی تو ظاہر ہے، دوسرے آگے وہی نکلتا ہے جس کا قدم دوڑ میں سب سے آگے نکل جائے، اس لیے قدم کا معنی پیش قدمی بھی کرتے ہیں۔ درجے اور مرتبے کی بلندی بھی آگے نکلنے ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ صدق
سچ مبالغہ کے لیے مصدر بمعنی اسم فاعل ہے، یعنی اتنا سچا کہ سراپا سچ ہے، جیسے زید عادل، ای زید عادل، گویا زید سراپا عدل ہے۔ صدق قول میں بھی ہوتا ہے اور فعل میں بھی۔ قدم موصوف اپنی صرف صدق کی طرف مضاف ہے، جیسا کہ مسجد الجامعی، میں نے یہ ہوا کہ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں حقیقی پیش قدمی اور سچا مرتبہ ہے۔ کفار اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھے ہی نہیں بلکہ شرک و کفر میں ایسے اندھے ہوئے کہ وہ شخص جس کی 40 سال زندگی کے صدق و امانت کے وہ خود شاہد تھے، اس پر ایمان لانے کی بجائے ضد اور عناد سے اسے جادوگر کہہ دیا۔ ایسے اندھوں اور بہروں کو رب تعالیٰ کے ہاں حقیقی پیش قدمی اور سچا مرتبہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ سو وہ آگے بڑھنے کی بجائے جہنم میں گرنے کے لیے پیچھے رہ گئے، کیونکہ ان کا آپ کو جادوگر قرار دینا بالکل بودھی بات تھی، اس لیے اس کا جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو جادوگر قرار دینے سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ ان کے دماغ یہ مان گئے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم عام آدمی نہیں، مگر ان کی بدبختی دیکھیے کہ وہ جادوگروں کی غلیظ اور خبیث زندگی اور بد عادات سے خوب واقف ہونے کے باوجود سب سے زیادہ امین، راست باز، پاک دامن اور سب عقل و دانش انسان کو محض ہٹ درمی کی بنا پر جادوگر کہہ رہے ہیں۔ قال الکافرون، کہا کافروں نے، ان بلا شبہ ھذا، یہ شخص تو لساحر، یقیناً جادوگر ہے، مبین، کھلا۔ فرمایا ان انذر الناس، کہ وہ لوگوں کو ان کے برے انجام سے ڈرائیں۔ انذار اور بشارت ساتھ ساتھ چلتی ہے، جہاں ڈرانے کی بات ہے وہاں بشارت کی بات بھی کی ہے۔ اس مقام پر انذار کو مقدم رکھا ہے کہ لوگوں کو کفر و شرک، نفاق اور ان کی غلط کاریوں سے ڈرایا جائے۔ اللہ نے انذار کا حکم اپنے نبی کو جگہ جگہ فرمایا۔ سورہ مدثر میں فرمایا قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیں اور ان کو معصیت سے ڈرائیں۔ ڈرانے کے بعد اہل ایمان کو بشارت دینے کا حکم بھی ساتھ ساتھ دیا۔ وبشر الذین آمنوا، آپ ایمان لانے کو خوشخبری بھی سنا دیں کہ حقیقی کامیابی انہی کو حاصل ہے، کہ حقیقی کامیابی انہی کو حاصل ہوگی۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں فلاح کے بڑے بڑے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں بھی فرمایا کہ اے پیغمبر علیہ السلام، آپ اہل ایمان کو خوشخبری دے دیں۔ فرمایا ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے ان کے رب کے یہاں سچائی کا انعام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، قدم صدق کا ترجمہ درجہ رفیع کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے اللہ کے ہاں بڑا اونچا درجہ ہے۔ اس میں کمال، عروج اور ترقی کی ساری حقیقتیں آ جاتی ہیں جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے مقرر کی ہیں۔ فرمایا اللہ کا نبی تو انذار اور بشارت کے فریضہ انجام دے رہا ہے، برے عقیدے، برے اخلاق، برے اعمال والوں کو ڈرا رہا ہے، اور اچھے عقیدے، اچھے اخلاق اور اچھے اعمال والوں کو جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ اور کافروں کی حالت یہ ہے، قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، وہ نبی کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے، معاذ اللہ۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی کو کبھی شاعر کہا گیا، کبھی کاہن، حالانکہ اللہ کا نبی نہ کاہن ہے نہ شاعر، وہ تو وہی کے ذریعے موصول ہونے والا اللہ کا پیغام سناتا ہے۔ یہ اللہ کا وہی کلام ہے جو فطرت انسانی کے عین مطابق ہے، اور اس میں ایسی عجیب مستحکم باتیں ہیں جو لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور مشرکوں کے پاس اس کا کوئی توڑ نہیں۔ بہرحال کافروں اور مشرکوں نے اللہ کے کلام کو جادو کہہ کر ٹالنے کی کوشش کی، جو کہ صریح جھوٹ ہے۔ نہ اللہ کا کلام جادو ہے اور نہ ہی اللہ کا نبی جادوگر ہے۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں جادوگروں کا ذکر بھی آئے گا کہ ان کے اخلاق نہایت ہی پست ہوتے ہیں، وہ غرض کے بندے ہوتے ہیں جو جادو کے ذریعے کمائی کرتے ہیں، مگر اللہ کا نبی ان باتوں سے پاک ہے، اور جو کتاب وہ پیش کرتا ہے وہ اللہ کی توحید کا درس دیتی ہے۔ چنانچہ آگے توحید باری تعالیٰ کے متعلق ذکر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یا اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کا فہم عطا فرما، یا اللہ کریم ہمیں قرآنی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔